میرے اس مقالے کا عنوان ہے ہمارا موجودہ عدالتی ضابطۂ کار۔ ہمارا موجودہ عدالتی نظام بنیادی قوانین اور عدالتی ضابطۂ کار انگریزوں کی دین ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ہندوستان میں شخصی حکومتوں کے باوجود مختلف قوانین موجود تھے۔ گو یہ بات درست ہے کہ راجوں مہاراجوں اور سلاطین و شہنشاہوں کے زمانہ حکومت میں ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور ذاتی خواہشات کو یہاں عمومی طور پر قانون کی حیثیت حاصل رہی ہے، مگر اس کے باوجود ایسے قوانین بھی موجود تھے جن پر اکثریت رائے سے عام لوگ متفق تھے۔ ان میں سے اکثر قوانین ابتداءً مذہبی کتابوں سے اخذ کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ معاشرتی رسم و رواج بھی اہم ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہ رسم و رواج اتنے مضبوط ہو گئے کہ ان میں سے کچھ کو مذہبی اعتقادات کے ساتھ اپنا لیا گیا، اور بتدریج یہ رسم و رواج مذہبی قوانین کا حصہ قرار دے دیے گئے۔ زمانہ قدیم سے مغل شہنشاہیت کے دور تک بہت سارے قوانین بنائے گئے اور ان پر عمل کیا جاتا رہا، مگر حیرت انگیز طور پر اس عمل درآمد کے لیے کوئی ملک گیر طریقہ کار متعین نہ تھا۔ اکثر رواجی قوانین کا نفاذ حکومتی انتظامیہ کے بجائے سماجی اداروں جیسے قبائلی سرداروں یا پنچایت کے نظام کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ طریقہ کار اس لیے بھی کارآمد تھا کہ چند بڑے شہروں کو چھوڑ کر بقیہ معاشرہ عمومی طور پر دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا تھا۔ قبائلی سردار گاؤں کے مکھیا اور مقدم اور پنچایتی نظام کے علاوہ حکومتی سطح پر فوجدار، علاقائی قاضی، صوبائی گورنرز اور بادشاہ خود سب کو عدالتی اختیار حاصل تھے، مگر کوئی خاص طریقہ کار نہ تھا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ حصول انصاف کے لیے اس ضابطہ کار کی پیروی ضروری تھی۔ انگریز جیسے جیسے ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ جماتے چلے گئے، انہوں نے ان علاقوں کے انتظامی امور بشمول عدالتی ضابطہ کار میں بنیادی تبدیلیاں متعارف کروائیں، مگر ابتداء میں یہ تبدیلیاں محدود تھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی نے جہاں صرف نام کی حد تک موجود مغل بادشاہ کے اقتدار اعلیٰ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، وہیں کمپنی سے بھی ہند کی حکومت چھن گئی اور تاج برطانیہ کو ہندوستان پر قانونی و واقعی اقتدار اعلیٰ حاصل ہو گیا۔ ان حالات میں ایسے عدالتی ضابطہ کار کی ضرورت محسوس کی گئی جسے پورے ہندوستان پر نافذ کیا جا سکے۔ اس سوچ کے پیچھے دیگر عوامل کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ملک کو اس وحدت کی لڑی میں باندھے رکھنے میں آسانی ہوتی تھی جو بقول گورے آقاؤں کے اس سے قبل ہندوستان میں مفقود تھی۔ اس مقصد کے لیے 1872 میں ایویڈنس ایکٹ، 1898 میں ضابطہ فوجداری جسے 1 جولائی 1898 کو نافذ کیا گیا، اور 1908 میں ضابطہ دیوانی جسے 1 جنوری 1909 کو نافذ کیا گیا بنائے گئے۔ ہمارے موجودہ عدالتی ضابطہ کار میں ان 3 قوانین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 1984 میں کچھ تبدیلیوں کے بعد ایویڈنس ایکٹ کو قانون شہادت کا نام دے دیا گیا۔ ان ضوابط کے نفاذ کے بعد عدالتی ضابطہ کار پیچیدہ ہو گیا، چونکہ عام آدمی کے لیے انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا خاصا دشوار تھا، اور آج تک ہے۔ اسی وجہ سے وکلاء کے پیشے کو اہمیت حاصل ہوئی اور قانونی معاونت کے لیے ایک خاص طبقہ ابھر کر سامنے آیا۔ ان ضوابط کے نفاذ سے پہلے حصول انصاف کا طریقہ کار نسبتاً آسان تھا۔ لوگ قاضی، فوجدار، منصف یا پنچایت کے پاس اپنی شکایت لے کر جاتے تھے، جہاں مدعا علیہ یا مسئول علیہ کی طلبی ہوتی، مختصر سی کارروائی کے بعد فیصلہ آ جاتا تھا جو عموماً مبنی بر انصاف ہوتا تھا، کیونکہ عدالت خود یا اپنے کارندوں کے ذریعے بھی معلومات اکٹھا کرتی تھی۔ یہاں ایک اور امر بھی قابل غور ہے، باوجود اس کے کہ پنچایت کو کوئی عمومی حکومتی سرپرستی حاصل نہ تھی، لوگ اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے۔ نئے عدالتی ضابطہ کار نے صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ کہنے کو تو یہ بھی ایک آسان اور عام فہم سا نظام ہے۔ دیوانی نالش میں مدعی عدالت میں اپنا عرضی دعویٰ دائر کرتا ہے، عدالت مدعا علیہ فریق کو طلب کرتی ہے، وجہ تنازع یا تنقیحات کا تعین ہوتا ہے، فریقین اپنی اپنی شہادتیں دیتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فوجداری معاملے میں پولیس کو یا براہ راست عدالت میں بغیر کارروائی درخواست گزاری جاتی ہے اور الزام علیہ کی طلبی ہوتی ہے۔ باضابطہ الزام عائد کر کے شہادت فریقین لکھی جاتی ہے اور فیصلہ آ جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان اور مختصر نہیں ہے۔ ہمارے موجودہ عدالتی ضابطہ کار کا اہم مقصد انصاف کی فراہمی نہیں بلکہ ضابطے کی پیروی بن گیا ہے۔ معمولی جزیات کو وہ اہمیت دی جاتی ہے کہ مقدمات کا سال ہر سال التوا میں رہنا معمولی بات ہے۔ اسی لیے کہا جانے لگا کہ دیوانی دعویٰ دیوانہ کر دیتا ہے، یا دادا مقدمہ کرے تو پوتا فیصلہ لے۔
اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کہاوتوں میں واقعی سچ چھپا ہے۔ یہ ایک بناوٹی سا طریقہ کار ہے جس کا حقیقی مسئلے کے حل یعنی فراہمی انصاف سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا اسٹیج ہے جہاں ایک خاص وقت کے لیے کچھ کردار مختلف بحروپ دھار کر اداکاری کرتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ہم سارے تماشائی اور سبھی تماشا ہیں۔ اس صورتحال نے حالات کو یہاں تک بگاڑ دیا ہے کہ ہمارے دیہات میں ایک کہاوت مشہور ہو گئی ہے کہ پنچایت میں کبھی جھوٹ نہ بولو اور عدالت میں کبھی سچ نہ بولو۔ عدالتی نظام ہے ہی اس قسم کا کہ جائز حق کے لیے بھی چارہ جوئی سچ کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں مقدمے کو ضابطے کی زد سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ دیوانی مقدمہ جات سال ہر سال کی مقدمہ بازی اور اپیل در اپیل کے بعد پھر واپس ابتدائی عدالت کو ریمانڈ کر دیے جاتے ہیں۔ فوجداری مقدمات میں کئی سال تک لوگوں کو قید رکھ کر حکم سنا دیا جاتا ہے کہ آپ باعزت بری ہیں۔ اس عزت افزائی کو یقیناً وہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جن کا واسطہ ان مقدمات سے پڑ چکا ہوتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کے مطابق ابتدائی اطلاعی رپورٹ یعنی FIR کے بعد پولیس کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ 14 دن کے اندر تفتیش مکمل کر کے مثل مقدمہ عدالت میں پیش کرے، اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ الزام علیہ جیل میں پڑا سڑ رہا ہوتا ہے یا پھر بااثر افراد ملی بھگت کر کے آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، اور مقدمہ بغیر تفتیش سالوں لے جاتا ہے۔ کئی سال بعد بھی جب تک معاملہ فائنل ہوتا ہے اکثر لوگ اشتہاری ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اشتہاری ملزمان کے معاملے میں بھی ہم گینز بک میں اپنا نام درج کروانے کے مستحق ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف لاہور شہر میں پولیس اور عدالتوں کے اشتہاریوں کی تعداد تقریباً 4500 ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ فیملی عدالتوں کے ساتھ ہے، جہاں قانون کے مطابق 6 ماہ میں فیصلہ کرنا لازمی ہوتا ہے، مگر کئی سال بعد بھی اگر خوش قسمتی سے کسی فرد کو ڈگری مل جائے تو اس کی تکمیل کرنا جوئے شوئر لانے سے کم نہیں ہوتا۔ پریشان حال لوگ ڈگری کا پرسپٹ لیے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور مدعون ڈگری اپنی رہائش تبدیل کر کے عدالتی ڈگری کے حامل کو تگری کا ناچ نچاتا رہتا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ جس کے متحرک کردار کا بہت شعرہ ہے، کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس انتہائی اہم معاملے پر غور کرے یا دیگر ممالک کے عدالتی ضابطہ کار کی کمپیریٹیو سٹڈی کا انتظام کرے اور موجودہ قانون میں سکم کی نشاندہی کے بعد اسے تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی حصول انصاف کے عمل میں لوگوں کو ایسے ہی خوار ہونا پڑتا ہے؟ اس کا جواب بالکل نفی میں ہے، سوائے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے، جہاں کا عدالتی ضابطہ کار تقریباً ایک جیسا ہے اور جو غلاموں کے لیے بنا تھا۔ یہ صورتحال بالکل نہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں لوگوں کے معمولی سے معمولی حق کی بھی ریاست حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے یہاں جن باتوں کو معمولی سمجھ کر کارروائی سے اعتراض کیا جاتا ہے انہیں مہذب معاشروں میں انتہائی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ قانون ہے کہ کسی فرد کے خلاف الزام لگنے کی صورت میں پہلے جرم کی تفتیش کی جاتی ہے، اس تفتیشی رپورٹ کو مجاز عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں تمام شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد جج اور جیوری جب اس نتیجے پر پہنچیں کہ الزام علیہ واقعی جرم میں ملوث ہے تو اسے تحویل میں لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شکایت پر کسی بھی شخص کو پکڑ لو، بے عزت کرو، سالوں تک جیل میں رکھو اور پھر کہہ دو کہ باعزت بری۔ مہذب دنیا کے ضابطہ کار کی ایک مثال ابھی حال ہی میں رونما ہوئے کرکٹ جوا اسکینڈل سے بھی ہمارے سامنے آئی، جب برطانیہ میں ہمارے 3 کھلاڑیوں پر الزام لگا کہ وہ جوئے میں ملوث ہیں۔ پولیس نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ عدالت نے تمام شہادتوں کو سن کر اراکین جیوری سے مشورہ کے بعد جب الزام علیہن کو جرم میں ملوث قرار دیا تو انہیں حراست میں لیا گیا۔ یہ الگ بات کہ ہمارے ہیروز نے ابتدا میں جھوٹ کے ذریعے اپنی معصومیت کا خوب رونا رویا اور پھر خود ہی اقرار جرم بھی کر لیا۔ فوجداری مقدمات میں جیوری کا نظام پہلے ہمارے یہاں بھی تھا۔ سیشن جج کی معاونت کے لیے ضلع بھر سے ایماندار اور شریف لوگوں کا چناؤ کیا جاتا تھا جو بطور اسیسرز عدالت کی معاونت کرتے تھے۔ ان اسیسرز کا فائدہ بھی خوب تھا کیونکہ یہ لوگ پولیس کی الف لیلہ کی بجائے اصل حقائق عدالت کے سامنے رکھتے تھے۔ ہم نے عدالتی نظام کو اس طرح بہتر کیا ہے کہ جو اچھے پہلو تھے انہیں ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس قسم کے ماحول میں جہاں انصاف کا حصول ناممکن بن کر رہ گیا ہے جو حالات ہونا چاہیے
ان حالات کا سامنا آج ہمارے معاشرے کو ہے۔ عدالتی نظام پر عدم اعتماد نے آپسی لڑائی جھگڑوں اور قتل و غارت کو بڑھاوا دیا ہے۔ حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ کمرہ عدالت میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ انصاف کا سارا نظام اپنی وقت و وقار گنوائے چلا جا رہا ہے۔ لوگ جنگل کے قانون کو اپنانے میں آسانی محسوس کرنے لگے ہیں۔ عدلے کا بدلہ اور طاقت کا انصاف ہماری معاشرتی اقدار پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بقول شخص عدالتیں بھی خود کو ضابطوں کی پابندی سے آزاد تصور کرنے لگی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب کا یہ فرمانا کہ جج ماسک پہن کر عدالتی کارروائی کو چلائیں کچھ اتنا غیر مناسب بھی نہیں لگتا۔ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے، یہ وہ سوال ہے جس کا ارباب اقتدار کے پاس جواب نہیں، اور جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والوں سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ بہت شکریہ۔